السلام علیکم میرے سبھی لسنرس، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول جلاؤٹ پر۔ ناول سن سائیاں کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 39ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ اپنے کہے کے مطابق دی جان دوسرے دن حاجی حکیم کے وہاں گئی تھی، لیکن وردہ کو منانے کا ان کا خیال خام خیالی ثابت ہوا تھا۔ منانا تو دور، وہ تو ان سے ملنے کی روادار بھی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد کتنی مرتبہ وہ رضوانہ بیگم، شیراز عثمانی تک وہاں گئے تھے، لیکن اس کی نہ ملنے کی ضد نہیں بدلی تھی، بلکہ وہ تو اسی دن واپس لندن جانے کی ضد باندھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے فاطمہ بھی نے کون کون سے واسطے تلے دیے تھے، جو اب تک وہ حاجی حکیم کے وہاں ٹکی ہوئی تھی، بلکہ اسے وہاں ٹکائے رکھنے کے لیے فاطمہ بھی اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کر بیٹھی تھی۔ مقدس بھی کئی بار کاٹیج سے ادھر کا دورہ لگا چکی تھی، پر وہ مقدس سے بھی حتم الامکان احتراز برتتی ہوئی اپنے کمرے تک محدود رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ اور دلاور، جس کی جانب سے تقریباً سبھی کو شدید رد عمل کی توقع تھی، وہ خلاف توقع بالکل خاموش اپنے روزمرہ کے معمول میں مشغول تھا۔ اس کی گہری خاموشی اکثر مقدس کو پریشان کر دیتی، لیکن اس کا معمول کا انداز جاری و ساری تھا۔ کبھی کبھی وہ بالکل سمجھ سے باہر ہو جاتا، شب و روز کی رفتار وہی تھی، پھر بھی کسی لمحے کی گرفت میں کھویا وہ بہت اجنبی، بے حد فاصلے پر معلوم ہوتا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ کچھ اس طرح سے سودا کیا وقت نے مجھ سے، تجربہ دے کر وہ میری ساری معصومیت لے گیا۔ کہتے ہیں وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، میرے اہم زندگی کے معاملات کسی کے ملن، بچھڑن، بکھرنے، سنبھلنے کا انتظار نہیں کرتا، اپنے انداز میں پانی کی طرح بہتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس نفسا نفسی کے دور میں یہ تشریح انسانوں کی فطرت کو بھی پوری طرح اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ حویلی والوں نے برسوں سے مختلف قیاس آرائیوں، الزامات، پراگندہ مفروضوں کی بنا پر کتنے وجود کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، لیکن جب ماضی کے باب کھلے اور انکشافات کی بارش نے ان سارے گرد و غبار نما من گھڑت کہانیوں کو زائل کر حقیقت کو واضح کیا، تو وقتی افسوس کر کے سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ جن کی زندگی ان سچائیوں سے بکھری تھی، وہ تنکا تنکا خود کو جوڑنے کی کوشش میں ہلکان تھے، لیکن جو انہیں بکھیرنے میں پیش پیش رہتے، وہ سب ماتھے پر ملال و پشیمانی کی شکن لیے بغیر یوں معمولات پر لوٹ گئے تھے، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یوں بھی شہباز عثمانی اور دیگر جیسے اپنے مفاد کے لیے جینے والے کردار سے ندامت کی امید رکھنا سوائے بیوقوفی کے کچھ نہیں تھا۔ لہٰذا حویلی کی کثافت زدہ فضا ایک دو دن میں معمول پر لوٹ آئی تھی۔ ناظمہ بیگم زور و شور سے اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں جٹ گئی تھی۔ وہ اپنے سارے ارمان نکالنا چاہتی تھی، جس کے لیے حزب عادت وہ پوری حویلی کو انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ رضوانہ بیگم شیراز عثمانی کو سنبھالنے میں مصروف تھی، جو وردہ اور دلاور کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اکثر کنوتیت کا شکار ہو جاتے تھے، جانتے ہوئے بھی کہ ان کے نقصان کی وہ تلافی نہیں کر سکتے۔ وہ کوشش کرنا چاہتے تھے، باقی سب کی اپنی اپنی شب و روز کی گردش تھی، کسی کے پاس بھی کسی کی زندگی میں جھانکنے کا وقت نہیں تھا۔ کیا تعجب ہے کہ ہم اہل تمنا کو فراز، وہ جو محروم تمنا ہے، برا کہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو، اس جگہ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی جہاں میری موم کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اس کی آہٹ محسوس کرتے وہ قطعاً انداز میں بولی تھی۔ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ وہ درمیان میں چند ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ سائیکولوجسٹ ہیں ڈاکٹر۔ آپ نہ صرف لوگوں کی سائیکی کو پڑھنے میں ایکسپرٹ ہے، بلکہ کنٹرول کرنا بھی آپ کی اسپیشلٹی ہے۔ ہنوز تاریک آسمان پر نظر ٹکائے وہ وثوق سے جتا گئی تھی۔ اسے کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ کنونس کرنا، کنسول، یا پھر بیٹر وے میں ٹریٹ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ سو آپ نے ڈینائی نہیں کیا؟ وہ بات پکڑ گئی تھی۔ جواباً بدر اپنا کہا روک نہیں پایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ آج پھر حویلی سے دی جان اور رضوانہ بیگم آئی تھی اس سے ملنے۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ ایسے میں وردہ کے لیے گھلنا ملنا آسان ہوگا، لیکن وردہ کی ضد جاری تھی۔ پھر دونوں کے درمیان خاموشی کا دورانیہ حائل رہا، جب بدر نے گلا کھکارتے توجہ کے دھاگے کھینچے۔ آپ کو اندازہ نہیں، آپ کی ضد
صرف آپ کو ہی نہیں، ہم سب کی محنت کو بھی بے ثمر کر رہی ہے۔ اس کے اظہار تاصف پر وردہ نے ہنکار بھرا تھا۔ ڈاکٹر کوٹنسکا، آپ کا کیس مجھے ہینڈ اوور کرنا، فاطمہ بی کا آپ کی موم کو دیے آخری وعدے کو توڑ کر ماضی کے راگ کو ہوا دینا، میرا متوقع سنگین نتائج و حالات سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود رسک لینا، ہم سب کے کٹھن فیصلوں کے پیچھے کا مقصد صرف آپ تھے۔ آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کے ذہن و دل پر پڑی گرہ کو کھولنا تھا، لیکن ساری حقائق جاننے کے بعد بھی آپ کا وہی انداز ہم سب کی۔ تو کیا کروں ڈاکٹر؟ جا کر ان سب کو گلے لگا لوں؟ وہ چیخ کر جملہ قطع کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، مدن نے نفی میں سر کو جنبش دیتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا تو وہ بادل نخواستہ بیٹھ گئی۔ چیزوں کو جانے دینا سیکھیں، جو جیسا ہے اسے ویسا ہی ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جانتا ہوں بہت مشکل ہے، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ اس کا انداز درد کو سہلاتا ہوا تھا۔ آپ کو ایک ہیپی فیملی ملی ہے ڈاکٹر، آپ میرے شوز میں پار ڈال کر دیکھیں۔ وہ زخم خوردگی سے ہنسی تھی۔ ایسی بات ہے تو آپ بھی ماضی کے تمام کردار کے شوز میں پار ڈالنے کی کوشش کریں اور پھر غیر جانبداری سے بتائیں۔ ایٹ لیسٹ سمیہ بھی اور شراز صاحب کی سچویشن میں خود کو رکھ کر دیکھیں اور بتائیں آپ ہوتی تو کیا کرتی۔ وہ اپنے مخصوص نرم مگر استحصاب لینے والے انداز میں متوجہ ہوا تھا۔ خود کو اس شخص کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں جو ایک ٹپیکل فیوڈل فیملی سے آتا ہے، جس نے سنگین نتائج کا اندازہ ہوتے ہوئے بھی انسانیت کے ناطے ایسے سنگین قدم اٹھائے جو اس کے لیے سوچنا بھی گناہ کبیرہ سے کم نہ تھا۔ اب کہانی سننے والے کہیں گے وہ کوشش کر سکتا تھا، بغاوت کر سکتا تھا۔ کہنا آسان ہے، بنا ہڈی کی زبان ہلتی ہے بس، لیکن باغی ہونے کے لیے پہاڑوں سے کٹھور مضبوط جگر اور جان جھونک دینے پر بھی ملال نہ ہو ایسا جذبہ درکار ہوتا ہے، اور جذبہ ہمدردی ایسا کوئی زور آور جذبہ نہیں جو انسان کو اپنے اپنوں کے خلاف اعلان بغاوت کے لیے اکسائے۔ پھر سلام ہے اس شخص کو جس نے ایسی کوشش کرنے کی ٹھانی۔ اس کے آخری الفاظ پر وردہ کے تننے تاثرات میں ناگواریت اتری تھی۔ اور فرض کر لیں شراز صاحب بغاوت کر بھی لیتے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بغاوت کی آپ کی موم پذیرائی کرتی؟ مدر کے براہ راست سوال پر اس نے تیکھی نگاہ جھکائی تھی۔ ہرگز بھی نہیں کرتی وہ ایسا، اس نے قطعاً انداز میں خود جواب دیا تھا تو وردہ نے شاکی نگاہ اٹھائی۔ فاطمہ بی کی زبانی جتنا ان کے متعلق سنا ہے اور ان کی سائیکی کو سمجھا ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ ہرگز بھی اپنے مسیحا کو اپنوں سے دوری کا عذاب جھیلنے کی اجازت نہیں دیتی، کم از کم اپنی وجہ سے تو کسی قیمت پر نہیں۔ ان کا لازوال جذبہ، عقیدت و محبت انہیں ایسا کرنے ہی نہیں دیتا۔ محبت؟ وہ نہ جانے کیوں اس لفظ پر چونکی تھی جس پر بدر نے حوالے سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ محبت جتنا سیدھا اتنا ہی پیچیدہ انسانی جذبہ ہے، اور اس کی ایک انتہائی قسم ایثار و قربانی ہے۔ جہاں محبت محبوب کی وصل کی نہیں، اس کی دائمی خوشی کے متقاضی ہوتی ہے، اور جب اس جذبہ میں جذبہ عقیدت سما جائے تو پھر انسان خود کو وقف کر دیتا ہے، جس طرح سمیہ بی نے کیا۔ وہ چاہتی تو بچے کی پیدائش پر شراز عثمانی کی طرف لوٹ سکتی تھی، وہ چاہتی تو دوسری ملاقات کے بعد انہیں روک سکتی تھی، اور چاہتی تو اپنے 4 سالہ بچے کے لیے واپس لوٹ سکتی تھی۔ کم از کم آپ کے بہتر مستقبل کے لیے تو کوئی اقدام کر ہی سکتی تھی، لیکن ہر مرتبہ انہوں نے خود پر، ہر شے پر اس شخص کی خوشیوں آسانیوں کو مقدم رکھا۔ اس کے پیچھے صرف جذبہ ممنونیت ہی نہیں، جذبہ محبت و عقیدت بھی کار فرما تھا۔ بدر کے پروسوخ تجزیے پر وہ سرخ و سفید ہتھیلی کی آڑی ترچھی لکیروں کو دیکھنے لگی تھی۔ بدر کے ملل الفاظ نے پراگندہ سوچوں کے سرکش سمندر میں یکایک ہی اضطراب کا طوفان اٹھایا تھا۔ بدر اس کی کیفیت اچھی طرح بھانپتا سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے مزید گویا ہوا۔ وردہ، ہر کہانی میں لازم نہیں ہوتا کوئی ایک پارٹی پوری طرح غلط ہو، ویلن ہو، اپنے ایول انٹینشن سے معاملات خراب کرے۔ کچھ کہانیاں صحیح فاصلے غلط وقت پر لینے کی وجہ سے، حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے، ضروری احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے، انسانی جذبات، رشتوں، ایسی عوامل کی وجہ سے بھی کچھ کہانیوں کے اختتام دلسوز ہوتے ہیں۔ کوئی چاہتا نہیں ایسا پر ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر کسی رد عمل کے لیے لمحاتی توقف لیا۔
لیکن اس کی نگاہوں کا ارتکاز وہیں ہتھیلی کی لکیروں پر ٹھہرا تھا۔ اس کہانی کا بھی ہر کردار اپنی اپنی جگہ کہیں غلط تو کہیں مظلوم ہے، اور سب نے نتیجہ کا ظلم برداشت کیا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ درگزر کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ مشکل ہے بٹ ہماری ارادوں کی پختگی آسان کر دے گی سب۔ بدر خاموش ہوا تو پھر کتنی ہی دیر تلک ان کے درمیان خاموشی عائل رہی۔ بدر جانتا تھا اس کے اندر سرد جنگ چھڑی ہے، جہاں وہ خود ہی کے مقابل ہے، اور اس سب سے ابھرنے کے لیے اس کا آریہ پار ہونا لازمی ہے، اور اسے یقین تھا وہ یہ کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کا یقین قائم رہا تھا جب طویل خاموشی کے بعد اس نے معصوم سوالیہ نگاہ اس کی جانب اٹھائی تھی۔ میں کیا کروں ڈاکٹر؟ سب سے پہلے اسے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں جو کم و بیش آپ ہی کے جیسا ہے۔ کسے؟ اپنے بھائی کو؟ اس کی آواز میں لرزش سی اتری تھی۔ منفی سوچ اور اسے جنم لینے والے متنفر جذبات دلدل کی مثل ہوتے ہیں۔ جس طرح دلدل میں انسان جتنا ہاتھ پیر مارتا ہے، بچاؤ کی کوشش میں مچلتا ہے، اتنی ہی تیزی سے اندر کی جانب دھنستا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح منفی پہلوؤں کو ہم جتنی شدت سے سوچتے ہیں، اتنی ہی ہماری ذہنی ہیجان و بے سکونی بڑھتی جاتی ہے۔ خود کو حالات کی بہتی لہروں میں ساکت و صامت چھوڑ دیں، سب بہتر ہوگا۔ بھائی کے نام پر اس کی آنکھوں میں اترے اجنبی خوف و اضطراب کی پرچھائیوں کو دیکھ وہ حلاوت آمیز لہجے میں گویا ہوا تو وہ بھرائی ہراساں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جیسے لاکھوں کی بھیڑ میں کھویا بچہ کسی شناسا کو دیکھتا ہے۔ میرا یقین کریں، میں آپ کا ڈاکٹر ہوں، اور میرے لیے پیشنٹ کی ہیلتھ سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے، اور ہرگز بھی کسی پرسنل موٹو کو اپنے پیشنٹ کی ہیلتھ پر رسک لینے نہیں دوں گا۔ ٹرسٹ می۔ اس کے نرم لہجے میں وحشتوں کو قرار دیتا ہوا کوئی تاثر شامل تھا جس نے اس کی ضد کو رام کیا تھا، اس کے اندر کے انتشار کو تھما دیا تھا۔ جب ذکر ہوا طول حیات ابدی کا، وہ بولے، میری زلف رسا کو کوئی دیکھے، جو دیکھتے ہیں چشم طہیر سے تیرا حسن، ان دیکھنے والوں کی ادا کو کوئی دیکھے۔ میرا والیٹ اور فون کہاں ہے؟ وہ اجلت میں کچن کے حصے میں داخل ہوا تھا۔ ہمارے پاس۔ نگاہوں سے شیلف کی جانب اشارہ ہوا جہاں پر دونوں چیزیں پڑی تھیں۔ وہ تیزی سے سلیب کے قریب آتا ہاتھ اوپر لے جانے ہی لگا تھا کہ مقدس بڑی ہی دیدہ دلیری سے اس کی کلائی کو گرفت میں لیتی چولہا سم پر کر کے سلیب سے گھوم کر باہر آئی۔ شاید ہم آپ کو بتانا بھول گئے، آج آپ کہیں نہیں جا رہے، ہم ناشتہ کریں گے اور پھر باغ کی سیر پر جائیں گے۔ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اطلاعاً عرض ہوا تھا، جس پر دلاور کی حیرانگی دلچسپی میں ڈھلی تھی۔ اچھا، اور یہ مہربانی کیوں؟ اپنے ہاتھ سے لپٹی ریشمی کلائی کھینچ کر قریب کرتے گہری آنکھوں میں اپنی روشن آنکھیں گاڑی۔ کیونکہ آج موسم خوشگوار ہے اور ہم نے اسی مناسبت سے ناشتے کا اہتمام بھی کیا ہے، اور آپ نے وعدہ بھی کیا ہے ہمیں باغ کے دوسرے حصے کی سیر پر لے جانے کا۔ وہ ایک ادا سے یاد دہانی کراتی ہوئی بولی، اتنی مہربانیاں؟ آپ کے ارادے ہمیں نیک نہیں لگ رہے حکیم صاحبہ۔ وہ مشکوک ہوا تھا۔ آپ ہمارے ارادوں پر شک کر رہے ہیں؟ وہ مصنوعی خفگی لے دور ہونے لگی کہ دلاور نے پھرتی سے کمر میں بازو حائل کرتے پوری طرح قبضے میں لیا۔ اچانک جھٹکا لگنے سے سر سے آنچل پھسلا تھا، اور بھیگی بھیگی مشک بار زلفوں نے جھال بکھیر کر بے قرار دھڑکنوں کو رہا سہا قرار لوٹا تھا۔ لگتا ہے مہمان آ گئے۔ قبل اس کے کہ فضول خیز لمحے گستاخیوں کو اکساتے مقدس کی آواز پر وہ سیدھا ہوا۔ ہم نے 2 خاص مہمان بلائے ہیں، جا کر دروازہ کھول دیں آپ۔ کمزور حصار توڑ کر وہ مسکراتی ہوئی پیچھے ہوئی تو وہ خفگی سے گھورتا ہوا دروازے کی سمت بڑھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سلام کا جواب دینے کے لیے کھلے لب بدر کے پیچھے سے برآمد ہوتی ہستی کو دیکھ یک بہ یک سے پیوست ہوئے۔ ساتھ عضلات میں اترے تناؤ کو دیکھ وردہ کے تاثرات بدلے تھے۔ السلام علیکم بھائی، آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئے نا۔ آئے وردہ؟ دلاور کو بت بنا کھڑا دیکھ پیچھے سے آئی مقدس نے خوشگوار انداز میں وردہ کا ہاتھ تھام کر اندر لیا تھا۔ کیسی ہیں وردہ آپ؟ پھر خود ہی بے تکلفی سے گلے ملی تو وردہ اپنے پہلو میں گرے ہاتھ اس کے بازو پر تک نہ پھیلا سکی تھی۔ عجیب نافہم سی کیفیت تھی اس لمحے ایک دوسرے کے روبرو ہو کر، جیسے اندر گونجتی ہوئی خاموشی سائیں سائیں کر رہی ہو۔
दिलावर तेज़ी से मुड़कर किचन में दाखिल हुआ था। मुक़द्दस वर्दा को बेड पर बैठने का इशारा करती उसके पीछे गई थी। कहाँ जा रहे हैं हम? उसे किसी अफरियत में जान छुड़ाने के अंदाज में दरवाज़ा खोलता देख मुक़द्दस ने उसके हाथ पर हाथ रखा था। हम अपने कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं रखते। अगर हमने कहा है हम आपको मज़ीद खुद से फ़रार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे तो मतलब नहीं देंगे। मज़बूती से उसकी कलाई गिरफ्त में लेती वो याद दहानी कराने के अंदाज में बोली, मुझे जाने दें। वो कड़े ज़ब्त की दहलीज पर खड़ा मल्तजी हुआ, बेहंगम तनफ़ुस, चेहरे के अज़लात का बढ़ता तनाव, उसके शदीद ज़हनी हिजान के बतदरीज बढ़ने का गमाज़ था। फ़रार किसी भी मसला का हल नहीं है। फ़रार अज़ खुद एक मसला है। शहादत की उंगली से फड़फड़ाती कनपट्टी की नस सहलाई गई तो वो उस मसीहाई लम्स पर सख्ती से लब भींच गया। दीजान समेत हवेली के बहुत से फ़र्द रोज़ाना उन्हें मनाने हवेली ले जाने आते और वो उनसे मिलना तक गवारा नहीं करती, लेकिन वो यहाँ खुद चलकर आपसे मिलने आई हैं। क्या आप उन्हें नामुराद लौटा देंगे? बहन है वो आपकी, और बहन भाई का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, यकीन करें। बहन भाई रिश्ता? अजीब अंदाज में लफ्ज़ दोहराते उसने नाफहम निगाह मुक़द्दस के चेहरे पर डाली, जैसे पूछ रहा हो ये क्या होता है। उस एक सवालिया निगाह में क्या कुछ नहीं था। कर्ब, अज़ियत, तिश्नगी, अजनबियत, वो सब कुछ जो वो इतने सालों तक झेलता हुआ आया था। लोगों की बातें, रवैया, तन्हाई, अनचाहेपन का रूह को छलनी करता एहसास, और आज अचानक से उसका एक रिश्ता निकल आया था, इंतहाई करीबी रिश्ता। और ये इंकशाफ, ये तकदीर की मेहरबानी उसके असाब कबूल नहीं कर पा रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था किस तरह बर्ताव करे, क्या ना करे। उनकी कैफियत आपसे जुदा नहीं है। उन्होंने वही ज़िंदगी जी है जो आपने जी है। उन्होंने हिम्मत करके पहला कदम उठाया है। आप उनकी हौसला शिकनी ना करें। बाकी हम हैं ना। उसके सर्द हाथों को अपने नाजुक गर्म हाथों में थाम कर सहलाती, ढारस बंधाती वो दूसरे कमरे में आई थी। कुछ देर तलक चारों के दरमियान मुश्किल खामोशी का क़याम रहा, जिसे फिर बदर के इशारे पर मुक़द्दस ने नाश्ता का ऐलान करते हुए तोड़ा। क्या ख्याल है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर बाग की सैर के लिए निकलेंगे। हाथ झाड़कर उठते उसने बशाश अंदाज में माहौल की कसाफत को ज़ाइल किया। चलें, फिर हम आपकी टेबल चुनने में मदद करते हैं। बदर भी बराबर खड़ा हुआ तो दिलावर और वर्दा, जो अपनी अपनी कैफियत से लड़ने में महू थे, खामोशी से उठ खड़े हुए। नाश्ते के दौरान भी वो दोनों भाई बहन आपस में बात करते रहे थे। दोनों की नफ्सियात, दोनों की कैफियत, दोनों की गुज़िश्ता ज़िंदगी के हालात से दोनों ही भाई बहन बखूबी वाकिफ़ थे और उनकी नफ्सियात का इलाज भी खूब जानते थे। लिहाजा उन्होंने हरगिज़ भी दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए उकसाया नहीं था। बस अपनी बातों में उन्हें शामिल करके उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते। सैर के दौरान उसी तरह हल्की फुल्की गुफ्तगू से वो दोनों को हकीकत कबूल करने और एक दूसरे के साथ ईज़ी होने के लिए उनके आदात व अतवार के मुतालिक बात कर रहे थे। वर्दा, आज शाम हम हवेली के लिए निकल रहे हैं, आप चलेंगी हमारे साथ? वापसी के लिए वो लोग तैयार हुए तो मुक़द्दस ने दोस्ताना अंदाज में पूछा, जिस पर वर्दा की नज़र उससे होती हुई दिलावर पर गई थी और फिर बिना कुछ कहे वो नज़र झुका गई। भाई, वक्त रुखसत वो चलती हुई बदर के करीब आई थी, जिसने हिज़्ब आदत उसके दुपट्टे से ढके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा था। खुश रहें, मुस्कुराती रहें, और मेरी दुआ है आपकी खुशियों का मौसम सदाबहार रहे। सिद्ध के दिल से दुआ देते बदर ने हौले से आमीन कहा। उस मुकम्मल मंजर को देख एक जानिब खड़े दिलावर के पहलू में गिरे हाथ में लर्जिश हुई तो दूसरी तरफ वर्दा की आंखों में हसरत जलन बनकर उतरी थी। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। बदर भी उनके पीछे हुआ, जबकि मुक़द्दस ने बुत बने खड़े दिलावर के कांपते हाथ को गिरफ्त में लिया था। भाई का हाथ बहन के सर पर सिर्फ हाथ ही नहीं होता, एक मान होता है, तहफ़्फ़ुज़ का वो बेपाया एहसास होता है जो एक लड़की को उस दुनिया में कोई दूसरा शख्स नहीं दे सकता। एक पहल उन्होंने की है, एक आप करें, सब ठीक हो जाएगा। नरमी से कहते उसने आंखों से हौसला अफजाई की तो वो मन भर के कदम उठाता हुआ कॉटेज से बाहर निकला था। बाहर बदर गाड़ी स्टार्ट किए हुए था। वो दूसरी जानिब रुख मोड़ कर बैठी थी। दिलावर ने पलटकर दहलीज पर खड़ी मुक़द्दस को देखा, जो मुस्कुराती आंखों से उसकी हौसला अफजाई कर रही थी। फिर पहलू से उसका हाथ उठा था और नरमी से उस लड़की के सर पर ठहर गया था। और सिर्फ हाथ ही नहीं, उन दोनों भाई बहन के दरमियान उस लम्हे
کائنات کی گردش تھم گئی تھی۔ وردہ کی آنکھوں میں ٹھہرا نمکین پانی کا سمندر بے قابو ہو کر رخسار پر بہہ نکلا تھا۔ دلاور کی آنکھوں میں بھی دھندلاپن اترا تھا۔ دونوں نے زبان سے عام بیتی نہیں سنائی تھی، لیکن اس احساس نے دونوں کی محرومیوں کی داستان آنسوؤں کی صورت بیاں کر دیا تھا۔ حویلی میں جشن و سرور کا سماں ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ دلہن کی طرح سجائی گئی حویلی رات کے پہر میلوں دور سے یوں چمکتی تھی گویا سونے سے بنائی گئی ہو۔ رفتہ رفتہ مہمانوں سے حویلی کے کمرے بھرنا شروع ہو گئے تھے۔ مہمانوں کی سہولت کے لیے ملازموں کی فوج میں 3 گنا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ ہلا گلا ہنسی کہکہوں سے ہمہ وقت حویلی کی فضا گونجتی رہتی تھی۔ ملازموں کے دوڑ رات گئے تک لگی رہتی۔ کہا جائے کہ حویلی میں رات ہو ہی نہیں رہی تھی تو بھیجا نہ ہوگا۔ پھر آج لڑکیوں کی خواہش پر بالخصوص اپنے گاؤں سے بڑی دادی سا نے ڈھولک والیوں کو بلوایا تھا۔ ان کے شغل لگانے سے جشن کا سماں دوبالا ہو گیا تھا۔ سب انہی کو گھیرے بیٹھے رہنے لگے تھے۔ پرانے گیت گانے بڑا ہی دل فریب سماں بندھا رہنے لگا تھا۔ مایوں کی رسم سے ہفتہ پہلے میرال کو پوری طرح کمرہ نشیں کیا جانا تھا، لیکن مضراب لوگوں نے ابھی سے اسے قید کر دیا تھا۔ وہ پھر بھی موقع دیکھ کر کچن میں گھس جاتی تھی۔ جس پر لڑکیوں کا بس نہیں چلتا اس کام کی دیوانی لڑکی کا کچھ کر دے۔ بڑی دادی سا کے جھاڑ پلانے پر تون و کرہن دلاور صاحب کی سواری نے حویلی کی دہلیز کو چھوا تھا، اور سلام کرنے کے لیے بڑی دادی سا کی عدالت میں پیش ہوئے موصوف نے اپنے باغی اعتراض سے بلا توقف اپنی سلامتی کو للکار لیا تھا، جس پر قریب بیٹھی دی جان کا دل ہولا تھا۔ رسم و رواج عقائد ہم جیسے خاندانی لوگوں کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے، پشتوں سے چلی آ رہی ہے، نسل در نسل منتقل ہو گئی۔ تم کل کے لڑکے کو کوئی حق حاصل نہیں، ہماری رسومات کی نفی کرو۔ انہوں نے پرجلال انداز میں اسے جھڑکا۔ لیکن جو ان کے سردار امزاد کو نہ کو چنے چبوا دیتا ہے، بھلا وہ کیا اسے نکیل ڈالنے میں کامیاب ہوتی؟ شادی میری ہے، لہٰذا مجھے حق بھی حاصل ہے، اور میں ان فضول رسومات کے جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ویسے بھی ہماری شادی کو مہینے گزر چکے، اور ولیمہ سراسر داد جی کی شان و شوکت کی نمائش کے لیے ہو رہا ہے، ورنہ میں… گستاخ تم! اس کے بے خوف حقیقت گوئی پر وہ جلبلا کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ شانت ہو جائیں، دلاور کا مقصد آپ سے بدتمیزی کرنا نہیں ہے۔ دراصل مقدس بیٹی کی پرورش دینی ماحول میں ہوئی ہے، وہ شرعی پردہ کرتی ہے، لہٰذا وہ لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتی۔ دی جان نے فوراً سے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ تو ہم کون سا شرک و بدعت کر رہے ہیں؟ شعلہ دبنے کے بجائے الٹا بھڑکا تھا۔ اور آپ بجائے اس نالائق کو تمیز سکھانے کی اس کی حمایت کر رہی ہیں؟ ان کا خاندانی جلال اود کر آیا تھا۔ میں نے آپ سے کوئی سورا، شانت ہو جاؤ۔ قبل اس کے کہ دلاور صاحب اپنی ہر دھرمی سے مزید رائتا پھیلاتے، داجی اجلت میں اندر داخل ہوئے تھے۔ پیچھے دانت کچکچاتا ہوا معظم تھا، جو غالباً جان پر کھیل کر داجی کو یہاں لے کر آیا تھا۔ تم بھی ایک تو تم عجیب ہی روایت چلا رہے ہو، دولہا دلہن کو اپنی ہی حویلی سے رخصت کرنے کی، جبکہ میں نے کہا تھا دونوں بہوؤں کو میکے بھیج دو، عام شادیوں کی طرح تمام رسم و رواج کے ساتھ رخصتی ہوگی۔ لیکن تم نے کب کس کی مانی ہے؟ اور اب یہ تمہارا چھٹاک بھر کا پوتا کہتا ہے میں کوئی رسم نہیں کروں گا۔ میں پوچھتی ہوں تاجور ایسے سنبھال رہے ہو تم عثمانی خاندان کی وراثت؟ غیظ و غضب کے گولے کے ساتھ تمام توپوں کا رخ داجی کی جانب تھا، اور داجی کا من کر رہا تھا اپنے کاپڑٹو کا کچھ کر دے، جو ہمہ وقت ان کی شامت بلوانے کے لیے تیار کھڑا رہا تھا۔ تم شانت ہو جاؤ، ابھی کے لیے جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ داجی نے ایک ایک لفظ پر خصوصی زور دیتے دلاور کو گھورا۔ میں… چل مجھے ایک چیز دکھانی ہے۔ معظم اس کے ایک اور پھلجھڑی چھوڑنے سے قبل ہی اس کے شانے پر دباؤ ڈالتا لے کر باہر نکلا تھا۔ پیچھے داجی بھی اس افلاطون کے پھیلائے راتے کو سمیٹ کر باہر آئے تھے۔ معظم، جب تک ساری تقریبات ختم نہیں ہو جاتی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، حویلی سے باہر قدم نہیں رکھنا چاہیے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورتے داجی نے حکم سنایا تو وہ ہنکار بھرتا شانے جھاڑ گیا، جیسے کہہ رہا ہو جنگلی شیر کے لیے بھی بھلا کوئی پنجڑا بنا ہے۔ لیکن وہ کہاں جانتا تھا وہ فارسٹ آفیسر اور ماہر شکاری کے چنگل میں ہے۔ وہ لبوں پر جاندار مسکراہٹ لیے خوبصورت لمحوں کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنے میں مگن تھا، جب ایک منظر پر بھٹکی نگاہ نے اس کے تن بدن میں شرارے اتارے تھے۔
कैमरा गुस्से से कज़न को थमाता वो जबड़े भींचता हुआ राहदारी के उस हिस्से की तरफ बढ़ा था जहाँ मुजराब व मुअज़्ज़म आमने सामने महुए गुफ्तगू थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर पर पहुँचते उसने दरिश्तगी से सवाल किया। हाँ। ऊंची आवाज़ पर मुजराब बुरी तरह उछलती मुअज़्ज़म के बाजू पर हाथ रख गई थी, जिस पर आर्यान को अपना वजूद भर भर जलता हुआ महसूस हुआ था। तुझे यूं समेट कर रखूं खुद में कि तेरी खुशबू भी बिखरे तो मेरे हुदूद में। और दूसरे ही लम्हे वह सख्ती से उसकी कलाई जकड़ता आंधी तूफान बना खींचता हुआ लेकर एक जानिब बढ़ गया था। क्या बदतमीज़ है आर्यान उस्मानी, बुरी तरह मज़ाहमत करती वो हलक के बल चीखी थी। बदतमीज़ ही हूँ, तमीज़ सारी भट्टी साहब पर ख़त्म हो चुकी है। वही कलाई दीवार से लगाता वो करीब आता गुर्राया था। छोड़ो मुझे। उसके दीवाना अंदाज पर मुजराब वहशत से मचली थी। इतना आसान है तुम्हारे लिए उस शख्स को कबूल कर लेना? उसके लहजे में अजियत ही अजियत शामिल हुई थी। मुजराब ने सरहद से मीठी आंखें खोली। इतराफ़ से सुर्ख होती आंखों में तैरता जुनून, कर्ब, बहुत कीमती कुछ खोने का खौफ, नकूश में घुली अजियत व अस्तराब देख मुजराब के दिल की धड़कन सुस्त पड़ी थी। जवाब दो मुजराब उस्मानी। उसकी खामोशी आर्यान को अपना सीना चीरती हुई मालूम हो रही थी। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं। वो निगाहों का जाविया बदलती कठोर हुई थी। मैं तुम्हें पाबंद करना भी नहीं चाहता हूँ, डैमिट। मैं तो तुम्हें तड़प कर उसे दोनों शानों से जकड़ते वो बेबसी से लब भीज गया था, यूं के गर्दन की हरी हरी नसें फट पड़ने की हद तक फूल गई थी। बचपना छोड़ दो आर्यान। अपने शानों से हाथ झटकती वो पत्थर हुई थी। बचपना? तुम्हें मेरे जज्बात बचपना लगते हैं? अपनी मोहब्बत, जुनून, जुस्तजू, दीवानगी को बचपना कहने पर उसके शानों पर धरे सख्त हाथ लहराकर पहलू में गिरे थे। आंखों व लहजे में दर्द की ऐसी टूटी किरचियाँ जमा हुई थी कि मुजराब के लिए अगली सांस लेना दुश्वार हो गया था। जानती हो मुजराब उस्मानी, किसी के लिए खालिस जज्बों की इससे अच्छी तौहीन, इससे बदतर गाली नहीं दी जा सकती। पसीने से भीगे बालों को अजीब तरह से मुट्ठी में जकड़ता वो मज़हक़ा खेज़ी से हंसा था। मुजराब निगाह उठाकर उसके मजनून आंखों में झांक नहीं पाई थी कि कैसे बताऊं कि मेरा मसला तुम नहीं हो। मेरा मसला यही है कि तुम नहीं हो। वो पुश्त मोड़कर अपने अंदर की तोड़ फोड़ से जंग करता भारी मुंतशिर तनफ़ुस को बहाल करने लगा था। फिर जब तवक्कुफ़ से मुड़ा तो ख़ुद को पूरी तरह कंपोज कर चुका था। लबों पर वही जानदार मुस्कुराहट रक्सा थी और आंखों में उसे बेबस कर देने वाला जुनून। लेकिन ऐसे तुम मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकती। तुम पर जचता है सितम करना, ज़ख़म देना, और मुझ पर वाजिब है सब हंसकर सहना और तुमसे मोहब्बत करते रहना, क्योंकि तुम मेरी जुनून व दीवानगी हो। मेरे जीते जी तो तुम खुद की भी नहीं हो सकती, किसी और की क्या होगी मुजराब उस्मानी? अजब दीवानगी का सुरूर लिए उसे बावर करवाता वो खाली राहदारी में भारी कदमों की धमक छोड़ता हुआ आगे बढ़ गया तो पीछे मुजराब सीने पर हाथ रखती बैठती चली गई थी। उसके जज्बों से वो सालों से आगाही रखती थी, क्योंकि खुद आर्यान ने उसे राज नहीं रखा था। उसका बस चलता तो वो बेबाकी से डंके की चोट पर एतराफ़ करता घूमता, लेकिन आज उसके जुनून की एक झलक ने उस जैसी मजबूत कुव्वत इरादी की मालिक लड़की को दंग कर दिया था। उफ़ रुखसार उफ़, आखिर क्या करूँ मैं तुम्हारा? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा जो तुमने हमारे सरों पर खाक डालने की कसम उठा ली? नीचे सजे रंग बू की महफिल से बेनियाज उसने हुनूस अपने लैपटॉप में घुसा देखा कि कतन रिजवाना बेगम ने सर पीट लिया था। वो सौ जतन करके हार जाती थी, लेकिन रुखसार पर तिनके का असर नहीं पड़ता था और पिछले कुछ दिनों से तो वो बिल्कुल ही समझ से बाहर हो गई थी। मेहमानों की आमदरफ़ का तांता बंधा हुआ था, लेकिन मजाल है जिसने ज़रा नीचे झांकी मारी हो। सादे सलवान के सूट में वो यूं अपने रूम में बैठी लैपटॉप में मसरूफ़ थी, कोई उसका इस जहां से कोई ताल्लुक़ ही ना हो, और नीचे पूछने वालों को हज़ार तावीलें दे देकर उनकी ज़ुबान टूट रही थी। रुखसार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उसकी खामोशी पर वो झुल्लाकर करीब आ गई थी। मैं सुन रही हूँ, बहरी नहीं हुई। उंगलियां थिरकाते उसने बेतौजी से जवाब दिया। रुखसार, रिजवाना बेगम ने ज़ोर से उसका लैपटॉप बंद करते झपट कर परे हटाया था। आह, बेहद माजरत, मैं तो भूल ही गई थी। फ़कत शिराज उस्मानी और उनकी ज़ौजा अज़ीज़ की ही आजिज़ाना हाज़िरी ना काफ़ी है।
ہمیں بھی ان کی فخریہ اولاد ہونے کے ناطے فرداً فرداً سب کی حضور سلامی پیش کرنی ہوتی۔ چلے دے آتی ہوں حاضری، آخر کو ہماری روزی روٹی چلتی ہے ان کے رحم و کرم سے۔ سر پر دوپٹہ درست کرتی وہ تمسخرانہ انداز میں دروازے کی سمت لپکنے لگی تو رضوانہ عثمانی نے اس کا بازو جکڑا۔ کیوں ہو آخر تم ایسے؟ کیوں ہے تمہارے اندر اتنی کڑواہٹ، اتنی نفرت، اتنی بغاوت؟ کیوں تمہیں لگتا ہے کہ سارا جہاں تمہارا دشمن ہے؟ آخر کیوں رخسار؟ کیوں تم عام لڑکیوں کی طرح نہیں رہ سکتی؟ رضوانہ عثمانی اس کے اندر کی کڑواہٹ محسوس کر بے موقع اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح؟ سپاٹ چہرہ لیے ان کے تعصف میں لپٹے جھنجھوڑتے سوالات سن رہی وہ آنکھوں میں ضبط کی سرخیاں لیے مڑی تھی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کیوں؟ کیا آپ نہیں جانتی ماسا اس کیوں کا جواب؟ اس کے لہجے میں سلگتی ہوئی اذیت تھی۔ ویسے یہ کیوں آپ کو تب کیوں نہیں یاد آیا ماسا جب حویلی کی بہو ہوتے ہوئے بھی آپ کو، آپ کی حیثیت کو کسی ہاؤس ہیلپر کے برابر کر دیا گیا؟ تب کیوں نہیں یاد آیا جب بابا کے ماضی کی ندامت کا بوجھ آپ کے ناتواں کندھوں پر منتقل کر دیا گیا؟ کم از کم تب تو یہ کیوں آپ کے لبوں پر آنا ہی چاہیے تھا ماسا، جب آپ کے بچوں کو وہی محرومیت دبوچنے جا رہی تھی۔ زمانہ کہتا ہے ایک ماں ہزار ستم سہ لیتی ہے لیکن اپنے بچوں پر ٹیڑھی نگاہ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن آفرین ہے آپ کے لبوں سے اف تک نہ نکلا۔ آپ کی فرما برداری اور بابا سا کے احساس جرم نے ہمارے بچپن کو، ہماری شخصیت کو، ہمارے خوابوں کو رون کر رکھ دیا۔ لیکن آپ دونوں کی چپی نہ ٹوٹی، آپ دونوں کے پتھر وجود میں جنبش تک نہیں ہوئی۔ اس کے لیے نہیں پوچھیں گے ماں صاحب کیوں؟ وہ باز پرس کرنے پر آئی تو تیز خنجر سے سوالوں کا انبار رضوانہ عثمانی کے آگے لگاتی چلی گئی۔ جلتی آنکھوں سے کئی گرم گرم زہر آنسو بے ترتیبی سے نرم رخساروں کو جھلساتے ہوئے بے مول ہو گئے۔ رضوانہ بیگم سختی سے لب کھینچ گئی تھی۔ کہتے دنیا کی عدالت اندھی ہوتی ہے، شفاق ہوتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی اتنی شفاق نہیں ہوتی ماسا کہ ماں باپ کے جرم کی سزا ان کے بچے کے کھاتوں میں ڈال دے۔ لیکن آپ لوگ، اس نے دل گرفتہ زخمی مسکراہٹ کو جھٹکا تو رضوانہ بیگم کو اپنا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جانتی ہے ماسا، اس حویلی میں آپ کے بچے اور بقیہ 2 درجن حویلی کے ملازموں میں کیا فرق ہے؟ وہ آنکھوں میں کرب کا سمندر لیے ماں کے مقابل آئی تھی۔ بس یہی کہ ہمارے نام کے ساتھ عثمانی لگتا ہے، ورنہ ہماری حیثیت و اوقات ایک ہی ہے، یا پھر اس سے بھی کم، گرد و غبار جتنی، جو کسی آئینے پر ہوتا ہے جسے دیکھتے ہی صاف کر دیا جاتا ہے کہ عکس نہ دھندلا ہو جائے، یا پھر اس رخسار بس بس کر جاؤ۔ وہ اس کے کلیجہ چیرتے خنجر سے الفاظ کی مزید تاب نہ لاتی ہوئی چیخ پڑی تھی۔ بس کر چکی ماسا، بس کر چکی۔ اس نے الٹے ہاتھ سے اپنے بے وقت نکلے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ ڈالا تھا۔ اب نہ مجھے اپنی محرومیوں پر ماتم کرنا ہے، نہ ہی اپنے حق کی دہائی دینی ہے، اور نہ ہی میں چپ رہ سکتی ہوں، کیونکہ آپ دونوں کی اولاد ہونے کے باوجود مجھے محرومیوں کے صحرا میں گمنام بھٹکنے کی عادت وراثت میں نہیں ملی، اور نہ ہی اب آپ دونوں کے پتھر وجود میں جنبش ہوگی۔ ایسی کوئی خوش فہمی بچی ہے مجھ میں، سو اب جو کروں گی میں خود کروں گی۔ اس کے لہجے میں بلا کی سرد مہری و ٹھہراؤ تھا۔ کیا کرو گی؟ بے آواز آنسو بہا رہی رضوانہ بیگم بری طرح چونکی تھی۔ جو کروں گی جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ شانے اچکاتے وہ وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ رخسار میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ انجانے خوف سے یکایک ہی ان کا دل کانپا تھا۔ جیسی ضدی و جنونی فطرت وہ رکھتی تھی، اس سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی بدتمیز اور باغی بیٹی کیا کرتی ہے؟ ویسے بیٹی سے یاد آیا، آپ کو تو اب ایک امپورٹڈ بیٹی بھی مل چکی ہے، جسے منانے کے جتن جاری و ساری ہے۔ سو میری دعا ہے جلد آپ کی امید بھر آئے۔ استہزائی انداز میں کہتی سرحد سے واش روم میں جا کر بند ہوئی تو پیچھے رضوانہ بیگم دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیڈ پر بیٹھتی ضمیر کے کٹہرے میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کی بدتمیزی و ہر دھرمی سے قطعاً نظر ہو کر دیکھا جائے تو وہ حق بجانب تھی۔ ایک چیز آپ کی نہ ہو تو اس طلب کو تعویلیں دے کر دبایا جا سکتا ہے، لیکن جب ایک چیز پر آپ کا جائز حق ہو اور کسی ایسی وجہ کو بنیاد بنا کر آپ کو اسے محروم کر دیا جائے جس میں آپ کا کوئی کردار ہی نہیں تھا، تو پھر نہ صبر آتا ہے نہ طلب کا موتی ہے، بلکہ وہ محرومی بغاوت کو جنم دیتی ہے، وہی بغاوت جو رخسار کی آنکھوں میں تھی۔
وہ ممکن نہیں تھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ہر قدم پر ہوئی ناانصافیوں سے، ان کی محرومیوں سے، جس کی وجہ بلا شبہ ان دونوں کی خاموشی ہی تھی۔ خصوصاً رخسار نے ہوش سنبھالتی پوری شدت و شفافیت کے ساتھ یہ سب محسوس کیا تھا۔ بقیہ اس کی ہم عمر لڑکیوں، خاص طور پر مضراب کو ہر معاملے میں اس کے مقابل دی گئی غیر معمولی اہمیت ہمیشہ اسے پس منظر میں کسی غیر اہم شے کی طرح مدھم کر دیتی تھی۔ ناانصافی یہی نہیں کہ کسی کے حصے کا آدھا اور کسی کے پورا آئے، ناانصافی یہ بھی ہے کہ کسی پر توجہ کے پھول نچھاور ہوں اور کسی کے حصے فقط بے توجہی کے کانٹے ہی کانٹے آئیں، اور یہ کانٹے رخسار عثمانی نے ہوش سنبھالتے ہی سمیٹنا شروع کر دیے تھے، جس نے اس کا پورا بچپن تباہ کر دیا تھا۔ اس کی شخصیت مسخ ہو گئی تھی، لیکن یہ سلسلہ نہیں رکا تھا۔ چیزوں میں کمی و بیشی، دکھ پہنچتا ہے، پر محبت و توجہ میں دو نظر انسان کے ذہنی حالت کو متاثر کرتا ہے۔ یہی رخسار کے ساتھ روز اول سے ہوا تھا، جبکہ وہ باقی تینوں کے مقابل ہر معاملے میں بہتر نہیں، بہترین تھی، چاہے خوبصورتی ہو، تعلیمی ریکارڈ ہو یا پھر کوئی اور معاملہ۔ بس مات ملی تھی تو قسمت سے، جس نے اس کی ساری خوبیوں کو مان کر دیا تھا۔ بچپن میں بھی وہ انتہائی خاموش رہنے والی سنجیدہ سی بچی تھی، عام بچوں کی طرح ضد و شرارت اس میں نام کو نہیں تھی، نہ وہ اب اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح شوخ، الڑ و چنچل تھی۔ عجب سرد سی سنجیدگی کے ساتھ وہ اپنے وجود تک محدود تھی۔ اسے ایسا دیکھ رضوانہ بیگم کا دل پھٹتا تھا، لیکن چپ رہنے کی ایسی عادت پڑ چکی تھی کہ بس دل کی آہ دل میں دبا جاتی تھی۔ لیکن آج اس کے آنکھوں سے لپکتی بغاوت کی چنگاریوں نے انہیں بری طرح سہما دیا تھا۔ جیسی سرکشی انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی، نہ جانے کیا رنگ لانے والی تھی یہ۔ اف رخسار اف، کچھ ایسا مت کر دینا کہ میں کچھ غلط لفظ کی ادائیگی سے قبل دل کو تھامتے انہوں نے بھل بھل گرتے آنسوؤں کے ہمراہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ دی جان پلیز، آپ جانتی ہیں ہر مرتبہ کی طرح میں نے ایک مرتبہ پھر شدید ناپسندیدگی کے باوجود اس دہلیز پر فقط آپ کے لیے قدم رکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ مجھ سے کسی چیز کی امید نہیں رکھے۔ حزب عادت وہ اتھرا گھوڑا بنا پہاڑی پر جا بیٹھا تھا۔ میرے لیے بھی نہیں، دی جان کا وہی آزمودہ حربہ تھا، معذرت کے ساتھ نہیں۔ اس کا جواب صفا چڑھ تھا۔ دلاور، آخر کیوں تنگ کرتے ہو مجھے؟ کیوں چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھاگ کر میرا دل دکھاتے ہو؟ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی تو زندگی کا نام ہے، اور تم ہو کے جسے آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کہہ رہی ہیں وہ میرے لیے سراسر منافقت ہے، اور میں منافق نہیں ہوں۔ دلاور، کیا؟ نیچے جا کر ذرا معلوم کرے کون خوش ہے میری موجودگی سے، یا میرے دل سے سوال کرے، یہ چہرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ صاف گوئی سے بولا تو دی جان تاسف سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ میرے لیے 5 منٹ نیچے جا کر رسم میں شرکت کر لو۔ تم تو جانتے ہو نا سغرا باجی کس قدر سخت ہے، رسم و رواج کو لے کر خواہ مخواہ بدمزگی ہو جائے گی۔ بحث چھوڑ کر انہوں نے مفاہمت کا راستہ اپنایا۔ ایک تو میری آپ کی سغرا بازی کی سمجھ نہیں آتی، میرا تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ اصل شادی تو ہر دل و عزیز و من باران سا کی ہے، ان کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، جو کروانا ہے کروائیں، میرے گلے کیوں پڑ رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ٹھاک اگ چکا تھا اس نئے شوشے سے۔ دلاور، کیا میرے لیے بھی تم 2 پل نہیں آ سکتے نیچے؟ دی جان نے جذباتی گیئر چینج کیا۔ یہ صحیح ہے آپ کا جانے دلاور، ہر کام اپنے نام کے آڑ میں آپ مجھ سے کروا لیتے ہیں۔ میری زندگی کے 3 حصے، اہم فیصلہ تو آپ کے جذباتی بلیک میلنگ کے نظر ہوئے پڑے ہیں۔ وہ خائف سا ہوا تھا۔ اسے مان کہتے ہیں، اور مان وہی ہوتا ہے جہاں بے پناہ محبت و اخلاص ہو۔ اس کے نہ روٹھے انداز پر وہ نہال ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، آپ کب آئی ہیں؟ دفتن دہلیز پر کھڑی مقدس پر نظر پڑی تو وہ متوجہ ہوئی۔ ساتھ دلاور کی نگاہ بھی بڑی چاہ سے اس جانب بھٹکی جو خاموشی سے اندر چلی آئی تھی۔ اسے اپنے چند سیکنڈ پہلے ادا کے الفاظ یاد آئے تو اس نے دانتوں تلے لب دباتے اسے دیکھا۔ اندازہ لگانا مشکل تھا آیا اس نے سنا یا نہیں، پر دل دھڑک کر سست پڑا تھا۔ دی جان، ہم آپ کے کپڑے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح بنا نظر ڈالے وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تو بے ساختہ پہلو بدلتے وہ ہلتے سلک کے سفید پردے کو گھورنے لگا۔ دی جان، آپ نے بلوایا تھا مجھے؟ ہلکے سے دروازہ نوک کر کے باران اندر داخل ہوا تھا۔ ہاں بلوایا ہے،
بلکہ اب تو تم کل کے لڑکوں کے آگے بس ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ دی جان بھری بیٹھی تھی۔ دلاور صاف انجان بنتا فون نکال چکا تھا۔ کیا ہوا ہے دی جان، ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ ان کے پہلو میں تخت پر نشست سنبھالتے باران نے ایک نظر اس پر بھی ڈالی۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا ہو گیا ہے؟ آفرین ہے۔ انہوں نے خفگی سے گھورا۔ رسم کرنے کے لیے تم دونوں کو بلوا بلوا کر لوگوں کی ایڑیاں گھس گئی ہیں، حلق سوکھ گئے، لیکن مجالے جو کان پر جوں تک رینگی ہو۔ دی جان، ایسی بات نہیں ہے، پر ضرورت کیا ہے ایسی بلا وجہ کی رسموں میں وقت برباد کرنے کی؟ باران نے ہلکے سے انداز میں اعتراض پیش کیا، جس پر فون میں مصروف دلاور نے نگاہ اٹھا کر آنکھوں کو مخصوص انداز میں جنبش دیتے جتایا کہ دیکھ لیں، میں تو ہوں ہی پیدائش نافرمان، لیکن یہاں تو فرما برداری کے علم بردار بھی پہلو تہی پر مصر ہیں۔ اف اللہ، یہ کس قسم کے لڑکے ہیں؟ دی جان نے باضابطہ سر پر ہاتھ مارا تھا۔ اعلیٰ قسم کے جانی دلاور، اس کی زبان کھجلائی۔ منہ بند رکھو اپنا، وہ جھڑک گئی۔ ایک وہ لڑکے ہوتے جو اپنی شادی کی ہر رسم میں بڑے چاو سے شریک ہوتے، بلکہ چار الول جلول رسم خود ڈال کر دل کے ارمان نکالتے۔ ایک یہ آدم بیزار نسل ہے ہماری جو یوں دامن جھٹک رہی ہے گویا ہم نے کوئی جوئے شیر لانے کے لیے کہہ دیا ہو۔ دی جان کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا اپنے پوتوں کی اس درجہ خشک مزاجی پر۔ آپ جوئے شیر لانے کا حکم کر دیں جانے دلاور، ابھی ملکہ کے حکم کی تعمیل کے لیے دشت راہی چن لیتے ہیں۔ اسکرین پر انگلیاں چلاتے وہ ترنگ میں بولا تھا، جس پر باران کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، جسے وہ فوراً ہی دبا گیا تھا۔ ہاں ہاں، ایسے تم فرما بردار جو دادی کے حکم پر بلا حیل و حجت سرخم کر دو گے۔ آپ کو شک ہے؟ وہ فوراً بیڈ سے نیچے کودا تھا۔ دی جان، آپ کے شہزادوں کا انتظار کرتے کرتے کلیاں چٹک گئی، پھول مرجھا گئے، خوشبو نے ترک محفل کر بنجارہ ہواؤں کی روش اپنا لی ہے، اور اب ایک زندہ جاویدہ محفل بے نور بے رونق بیاباں ہونے کو ہے۔ شاعرانہ انداز میں محفل کا حال بیان کرتے داخل ہوئے آریان کی آواز دلاور کو دیکھ آخر تک حلق میں ریڈیو کے سگنل کی طرح پھنس پھنس گئی تھی۔ ارے مجھے نہ کہو، اپنے بھائیوں کو کہو، میرے تو سر کے بال ہی جھڑنے لگے ہیں ان کی منتیں کر کر کے۔ دی جان نے نالا نظر دونوں پر ڈالی۔ دی جان، آپ کی دل آزاری ہمارا مقصد ہرگز بھی نہیں ہے، لیکن عورتوں کی محفل میں ہمارا جانا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ آپ کی خواہش ہے تو آپ ہمیں یہاں کمرے میں لگا دینا جو لگانا ہے۔ ان کی ناراضگی کے خیال سے باران نے مصلحت کا راستہ اپنانا چاہا۔ ارے کوئی غیر عورتیں تھوڑی ہیں، سارے اپنے خاندان کے بزرگ ہیں، دعائیں دینے آئی ہیں، اور ایسے نازک رشتے کو نبھانے کے لیے بزرگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دعاؤں کو کبھی نہ نہیں کہتے۔ اور بیٹا، میری تو یہی دعا ہے کہ میری نسل کا ہر مرد اپنے نصف بہتر کو سر آنکھوں پر رکھے، اسے اتنی محبت و عزت دے کہ وہ تمہاری زوجیت میں آنے کا شکرانہ ادا کرتی ہوئی نہ تھکے، جس طرح میں سجدہ شکر کرتی نہیں تھکتی ہوں۔ وہ عقیدت سے مسکرائی تھی۔ سیدھے سیدھے کہیں میرے سرتاج کی طرح زن مرید بن جاؤ، اس کی زبان پھر کھجلائی تھی۔ ہاں بن جاؤ، اس میں کیا برائی ہے؟ کسی کی بیٹی کو جب اپنے نام پر لاؤ تو ایسے رکھو کہ وہ تمہارے تعلق کو بوجھ نہیں، اپنے بخت کا بلند ستارہ تسلیم کرے۔ سیکنڈ سوچنے کے لیے بغیر مضبوطی سے بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ مایوں سے ایک رات قبل کچی ہلدی کی رسم ہمارے خاندان کی بہت پرانی رسم ہے۔ مانا جاتا ہے کہ جس طرح کچا ابٹن رنگ و بو کے اعتبار سے تازہ و خوشنما ہوتا ہے، ویسے ہی اس آنے والی لڑکی کی زندگی کے رنگوں کو تم لوگ سدا بہار رکھو گے۔ انہوں نے پلٹ کر باران کو دیکھتے کہا تھا۔ خیر، تم لوگوں کو نہیں آنا تو نہ آؤ، میں نیچے جا کر کہہ دیتی ہوں۔ میرے پوتے بس اتنے ہی فرما بردار ہیں میرے، جو دادی کی خواہش کے آگے اپنی ضد لے کر اڑ جاتے ہیں۔ گھٹنوں پر زور دے کر اٹھنے کی کوشش کرتے انہوں نے آخری حربہ آزمایا۔ معذرت دی جان۔ باران فوراً ان کا بازو تھام کر کھڑا ہوا تھا۔ دی جان نے کنکھیوں سے اس کٹھور شہزادے کو دیکھا۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نہیں ہو رہا بلیک میل، وہ صفا چٹ انداز میں بولا۔ ہاں ہاں، تم کیوں گے؟ تمہیں کون سا بوڑھی دادی سے کوئی محبت ہے؟ تمہیں اپنی منمانی، اپنے اعلیٰ مفروضے عزیز ہیں، جن کے آگے دادی کی خواہش کی بھلا کیا اوقات۔ دہلیز کی طرف بڑھتے مصنوعی تعصب سے انہوں نے آخری کوشش کی، اور نتیجہ خاطر خواہ سامنے آیا۔